اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل برا بھلا کہنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے اور تبسم فرماتے رہے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، پھر جب تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لہٰذا میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے درگزر کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو قوی کر دیتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں، اور جو شخص دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو قرض میں ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔